تو انہوں نے حکم دیا اس پر چلنا پڑے گا۔ بظاہر جو ہے آپ 2 کی جگہ 4 پڑھیں تو زیادہ ثواب نہیں ہوگا، لیکن کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تم نے 2 پڑھنے، بس اس آگے بڑھنا نہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اس لیے بے شک یہ مسلمانوں کے ممالک کا قانون ہو، اگر اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنا ہے۔ وہ بے شک انگریز کا لایا ہوا کوئی قانون ہو کہ کسی اور کا لایا ہوا قانون ہو، اگر وہ علیہ السلام کے لائے ہوئے شریعت سے ٹکرائے گا، یہ سمجھ لیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب ارشاد فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ شان نزول کچھ اس طرح ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگ صحابہ شیخین گفتگو کر رہے تھے، کسی کو کسی جگہ کے لیے گورنر بنا کر بھیجنا تھا، گفتگو ہو رہی تھی اور وہ صدیق انہیں بھیج دیں، انہیں بھیج دیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، جیسے ہی آواز بلند ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا اے ایمان والو، پہلے تو یہ بتا رہی ہے تم مومن ہو، تو ایمان والے، اے ایمان والو اپنی آوازیں حضور کی آواز سے بلند نہ کریں۔ اب سامنے محترم غور کریں، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے اس کی کیفیت یہ تھی کہ بولتے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ علیہ السلام بعض دفعہ پوچھتے عمر کیا کہہ رہے ہو، اتنی آہستہ۔ عمل دیکھیں صحابہ کا، حضور سے آگے نہیں بڑھتے تھے، جب حکم آ گیا تو بس اتنا آہستہ آواز میں گفتگو فرماتے، حضور کی بات میں عرض کرتے کہ بات کو علیہ السلام ارشاد فرماتے عمر کیا کہہ رہے ہو، پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے بات کو، پھر بات سمجھ میں آتی۔ یہ کیفیت صحابہ کی، یہ ادب تھا میرے آقا علیہ السلام کا، صحابہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا تم نے آواز نہیں بلند کرنی، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسے جیسے آپس میں تم گفتگو کرتے ہو، آپس میں ایسے ہوتا ہے بندہ بلند آواز بولتا ہے، دوسرا بھی بلند آواز، اور نہیں یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ باہر سے کوئی قافلہ آنا ہوتا تو آپ ایک آدمی کو بھیجتے، آدمی کو بھیجتے کہتے جاؤ انہیں جا کر بتاؤ کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہونے کے آداب کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں آنے کے آداب انہیں پہلے سکھائے جاتے، پھر حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا، آداب سکھائے جاتے تھے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے تو کیسے گفتگو کرنی ہے، کہیں تمہاری آواز علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اگر بلند ہو گئی تو سزا کیا ہے،
فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگلی سزا فرمایا تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضور کی بارگاہ میں جو بے ادبی ہے اس کی سزا یہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے پھر معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں اتنی بڑی بے ادبی کر دی۔ صحابہ کرام کا انداز محبت یہ تھا، علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے، حضور علیہ السلام کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے جو ہے آپ سے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں ادب کا۔ یہاں تو معاذ اللہ لوگ منہ پھٹ حضور کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیسے بات کرتے، توجہ نہیں کرتے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی ذات ہے، اللہ کے محبوب ہے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، پھٹ کہہ رہے ہیں حضور کچھ نہیں جانتے، حضور معاذ اللہ پتہ نہیں کیسے بات کر رہے ہیں، زبان سے بنا نہیں نکال سکتے۔ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، سوال کیا کسی نے، یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ کا جواب سنیے۔ جب یہ